الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 321 غسل کا بیان چل رہا ہے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے، اور آج کا درس بہت ہی اہم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی دوریاں دین سے ہیں، اسلام سے ہیں، اور انہیں ہمیشہ شک رہتا ہے کہ یار غسل کا ایسا تو نہیں، یہ فرض ہم پہ ہو گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آج کا درس توجہ کے ساتھ سماعت کریں، اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلے سماعت کریں۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا سبب فرضیت غسل ہے، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو جاتا رہے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر اپنے ظرف سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس شخص نے اپنے آلہ کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ ہو سکی، پھر جب شہوت جاتی رہی چھوڑ دیا، اب منی باہر ہوئی تو اگرچہ باہر نکلنا شہوت سے نہ ہوا مگر چونکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی لہذا غسل واجب ہوا، اور اسی پر عمل ہے۔ دیکھیے یہ جو مسائل ہیں کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، ان کا جاننا بہت ضروری ہے، اسی لیے کہتے ہیں ہر مسلمان پر ضروریات دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر منی کچھ نکلی اور قبل پیشاب کرنے یا سونے یا 40 قدم چلنے کے نہا لیا اور نماز پڑھ لی، اب بقیہ منی خارج ہوئی تو غسل کرے کہ یہ اسی منی کا حصہ ہے جو اپنے محل سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی، پہلے جو نماز پڑھی تھی ہو گئی، اس کی اعادہ کی حاجت نہیں۔ اگر 40 قدم چلنے یا پیشاب کرنے یا سونے کے بعد غسل کیا پھر منی بلا شہوت نکلی تو غسل ضروری نہیں، اور یہ پہلی کا بقیہ نہیں کہی جائے گی۔ دیکھیے یہ مسئلہ بھی بہت ہی ضروری ہے، مرد حضرات کے لیے ہے کہ اگر وہ ہم بستری کریں اس کے بعد میں 40 قدم چل لیں، اس کے بعد میں ہی غسل کریں، تاکہ منی اگر کہیں ٹھہری ہو تو نکل جائے گی۔ مسئلہ نمبر 4، اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئے تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ منی نمبر 1 جو بیان کیا تھا کہ منی سے کیا ہوتا ہے، غسل فرض ہو جاتا منی نکلنے سے۔ منی تو آپ لوگ جانتے ہیں شہوت کے ساتھ میں اگر منی نکلے، ٹھیک ہے، تو اس سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب نمبر 2، احتلام، یعنی سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس طریقے منی یا مذی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے، اگرچہ خواب یاد نہ ہو۔ اگر یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مذی بلکہ پسینہ یا پیشاب یا ودی یا کچھ اور ہے تو اگرچہ احتلام یاد ہو
اور لذت انزال خیال میں ہو غسل واجب نہیں۔ اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں بھرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں تو غسل واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، اگر سونے سے پہلے شہوت تھی، آلہ قائم تھا، اب جاگا اور اس کا اثر پایا اور مزی ہونا غالب گمان ہے اور احتلام یاد نہیں تو غسل واجب نہیں جب تک کہ اس کے منی ہونے کا ظن غالب نہ ہو۔ اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی یا تھی مگر سونے سے قبل دب چکی تھی، جو خارج ہوا تھا صاف کر چکا تھا تو منی کے ظن غالب کی ضرورت نہیں بلکہ محض احتمال منی سے غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، اس کا خیال ضرور چاہیے۔ مسئلہ نمبر 7، بیماری وغیرہ سے غش آیا یا نشہ میں بے ہوش ہوا، ہوش آنے کے بعد کپڑے یا بدن پر مزی ملی تو وضو واجب ہوگا، غسل نہیں۔ اور سونے کے بعد ایسا دیکھے تو غسل واجب مگر اسی شرط پر کہ سونے سے پہلے شہوت نہ تھی۔ مسئلہ نمبر 8، کسی کو خواب ہوا اور منی باہر نہ نکلی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور آلہ کو پکڑ لیا، منی باہر نہ ہو، پھر جب تندی جاتی رہی چھوڑ دیا، اب نکلی تو غسل واجب ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 9، نماز میں شہوت تھی، منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر ابھی باہر نہ نکلی تھی کہ نماز پوری کر لی، اب خارج ہوئی تو غسل واجب ہوگا مگر نماز ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 10، کھڑے یا بیٹھے یا چلتے ہوئے سو گیا، آنکھ کھلی تو مزی پائی، غسل واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 11، رات کو احتلام ہوا، جاگا تو کوئی اثر نہ پایا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد منی نکلی تو غسل اب واجب ہوا اور وہ نماز ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 12، عورت کو خواب ہوا تو جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے غسل واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، مرد و عورت ایک چارپائی پر سوئے، بعد بیداری بستر پر منی پائی گئی، اب ان میں ہر ایک احتلام کا منکر ہے، احتیاط یہ ہے کہ بہرحال دونوں غسل کریں اور یہی صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 14، لڑکے کا بلوغ احتلام کے ساتھ ہوا تو اس پر غسل واجب ہے۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ تو آج ہم لوگوں نے غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، آج ہم نے نمبر 1 منی کے بارے میں پڑھ لیا، نمبر 2 احتلام کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔